السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے آج کا ہمارا موضوع روزہ ماہ رمضان اور روزے دار کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ امید کرتے ہیں آج کا مجموعہ احادیث آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھایا کرو، اس میں برکت ہوتی ہے، یعنی ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرو، نہ جہالت کی باتیں، اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 بار کہہ دے، میں روزہ دار ہوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطان زنجیروں میں کس دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سہل بن سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہتے ہیں، روزہ دار لوگ بہشت میں اس دروازے سے جائیں گے، روزہ داروں کے سوا کوئی اس میں سے نہ جائے گا۔ پکارا جائے گا، روزے دار کہاں ہیں؟ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، ان کے سوا اس میں سے کوئی نہ جائے گا۔ جب وہ جا چکیں گے تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا، کوئی اس میں نہ جا سکے گا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم سفر کرتے، روزہ رکھنے والا افطار کرنے والے پر عیب نہ لگاتا اور نہ افطار کرنے والا روزہ دار پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بھولے سے کوئی روزے میں کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، اللہ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا دغا بازی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو یہ احتیاج نہیں کہ کوئی اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی ڈھال ہے، روزے میں فحش باتیں نہ کرو، نہ جہالت کی باتیں، اگر کوئی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 بار کہہ دے، میں روزہ دار ہوں، قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا، اور ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، تو ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہنے لگی، میرے پاس پانی لادنے والا ایک اونٹ تھا، اس پر فلانے کا باپ یعنی اس کا خاوند اور اس کا بیٹا سوار ہو کر کہیں چل دیا ہے، ایک ہی اونٹ چھوڑ گیا ہے، اس پر ہم پانی لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان المبارک آئے تو عمرہ کر لے۔ رمضان میں عمرہ حج کرنے کے برابر ہے یا ایسا ہی کچھ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان کے روزے ایمان رکھ کر اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی پہنچانے میں سب لوگوں سے زیادہ سخی تھے، اور رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دنوں سے زیادہ سخاوت کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا کرتے۔ رمضان گزرنے تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے، تو جن دنوں میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں رات کو ایمان رکھ کر ثواب کے لیے عبادت کرے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں دن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شادی کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کر لے۔ نکاح آدمی کی نگاہ نیچی رکھتا ہے، شرمگاہ کو بدفعلی سے روکے رکھتا ہے۔ جس کو یہ طاقت نہ ہو وہ روزہ رکھے، روزہ اس کو خسی کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب قدر میں عبادت کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کر کے، اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ معزز ناظرین، آج کی ہماری اس کاوش کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک اور مجموعہ احادیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آج کا مجموعہ احادیث سن کر آپ کو دلی سکون میسر آیا ہوگا۔ ہماری درخواست ہے کہ احادیث کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، خود بھی سنیں اور اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔